کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا، ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں گے۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، حسین اعظم کے تذکرے، ان کے صبر، ان کے استقامت، ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے، لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا۔ وہ خاتون سوال کر رہی تھی، کہا حسین ضرور پیدا ہوگا، پہلے فاطمہ تو آئے کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا۔ گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کچرے نکلیں گے۔ لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، نیت کر لو صالح نیت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے۔ تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا۔ پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو چار لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ چار لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، 3 بار فرمایا۔ پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی۔ تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے۔ اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج بو، فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی۔ اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ نشے کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے۔ یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا۔ جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے۔ جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی۔ شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا۔ یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق، میں پھر آج اظہار کرتا ہوں،
ڈر کے متعلق ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے، حضور پاک کی محبت۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نشہ بھی ختم ہوگا، ڈرگس بھی ختم ہوگا، علاج ہماری تقریروں سے نہیں، علاج عشق مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ سے ہے۔ ان کے ہاتھوں سے بوتلیں اور تاش کے پتے نکالو تو پھر بھی تو طلب ہوگی، کیونکہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف اس کا لگاؤ اور جھکاؤ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے، نشہ نہیں تھا، شراب نہیں تھا، اس وقت بھی شراب تھی اور نشہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن برسوں پرانے جو شراب کے عادی تھے منٹوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت انس ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، 10 یا 12 سال کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں شراب سپلائی کرتا تھا۔ قہبہ خانے جو بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے دکانیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر نکڑ پر کچھ چیزیں بنی رہتی، رات کے وقت لوگ شراب پی رہے ہوتے، یہ پیالوں میں بھر بھر کر کے دیتے تھے۔ انس کہتے ہیں حضرت انس میں شراب کے پیالے بھر کر لوگوں کو سرو کر رہا تھا، دے رہا تھا، اچانک گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں کسی منادی نے اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں سے چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ ہونٹوں سے لگایا تھا وہیں سے پٹک دیا۔ کوئی یہ نہیں سوچا کہ جا کر بات کر لیں گے حضور سے، دیکھتے ہیں آج کا آج پی لیں گے کل سے چھوڑیں گے، نہیں، ہونٹوں تک لگے ہوئے پیالے توڑ دیے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں باہر آ کر میں دیکھا مدینے کی ساری گلیاں، مدینے کی نالیاں سب شراب سے بھری ہوئی تھی، ہر کوئی مٹکے لا کر پٹک رہا تھا، توڑ رہا تھا، سب بہا دیے گئے۔ کون سی چیز ہے جو 50 سال پرانی شراب جمع کی ہوئی تھی؟ پتا ہے عرب لوگ 50 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب پیتے تھے، ہاں 7 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ کون سی چیز ہے جو ان کو توڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ جس کو اقبال کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرے عجب چیز ہے، نعرے رسالت۔ وہ آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نے وہ پلایا تھا جس کے بعد دنیا کی شراب ہیچ ہو گئی تھی۔ آج تم نے آنکھوں سے اگر پینا ہے تو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آج صرف پردے لگائے گئے ہیں، وہ کائنات کا دولہا آج بھی اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے، وہ آج بھی اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں تو یوں ہی سنی پکار کر نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، سبحان اللہ، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے کیا بات ہے؟ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ کچھ ایسا کر دو میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں طلب کرو میرے عزیزوں، کیوں نہیں ملتا؟ اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تڑپ کر کے مانگا ہوتا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، آنکھوں میں ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں جب ہمارا دل زیادہ ٹوٹ جاتا ہے آمنہ کلال سنبھالنے کے لیے تشریف لاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اندازہ ہوتا ہے صحابہ نے اپنی تمام تر وہ ساری عادتوں کو کیسے ختم کیا تھا، وہ ایک دیدار رسول سے، وہ ایک زیارت مصطفیٰ سے سب کچھ توڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ ایک محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے، میں کہتا ہوں ہزاروں تقریروں کی ضرورت نہیں، تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، وہ ایک عشق مصطفیٰ تمہیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے، بے شک، اٹھا کر تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں
ہم لا یعنی چیزوں میں مصروف ہیں. جو چیز تمہارے لیے نہیں بنی یا تم اس کے لیے نہیں بنے اپنی پوری زندگی اس پر لگائے ہوئے ہو. اور جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اور جو چیز تمہارے لیے بنایا اس سے آنکھیں موند کر بیٹھے ہو. اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا کے بارے میں یہ شہد دکھاتی اور زہر پلاتی. ہوتا یہی ہے جتنی حسین چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں دیکھنے میں تو شہد ہے اور حقیقت میں زہر ہے. جو پی لیتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. قاتل ہے یہ دنیا، ڈائن ہے. ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کو مار ڈالتی، جو شوہر بدلتی. اور اعلیٰ حضرت نے 3 باتیں فرمائی اس دنیا کے بارے میں. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. جو اس سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اسی کو مارتی اور پھر دوسرے کے گھر چلی جاتی. دیکھو ٹٹول کر کے اپنی جیبوں میں جو چیز ہے، کیا یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ تم کل کسی اور کے ہاتھ میں یہ پیسے دیکھ رہے ہوں گے. تمہارے مال اور تمہارے جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو، مرنا تو ہے. قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا، یہ میری اولاد اس طرح سے اس کا استعمال کر رہی. حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے، تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ وہی چیز ہے جو تمہیں بے خوف کرتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس سے نکل جاتا ہے اور دنیا کی تمام تر یہ برائیاں اس کے دل سے نکال دی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، یاتیانی ملکانی. 2 فرشتے آئیں گے، عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے. سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ 3 سوالات معلوم ہے کہ نہیں؟ قبر میں ہوں گے پتہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے. وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت آسان سوال ہے، بول دوں گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور حضور کے بارے میں بتا دوں. یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا ہے. وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے. جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا؟ اب سنو، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر، توجہ چاہو، اے عمر تیری قبر میں یہ 2 فرشتے آئیں گے سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ اب حضرت عمر کی باری تھی. قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں، وہ فرشتے جو 3 سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی. اب حضرت عمر جھومنے لگتے کہتے یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر؟ اسی کو کہا اقبال نے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کے پاس یہ حب رسول ہو، عشق مصطفیٰ ہو، پھر اس کے لیے دنیا ہیچ ہے، کمتر ہے. اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں آج میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں رہی. جو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل کی چلی جاتی. لیکن
جتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہا وہ بھی ٹوٹتے رہ جاتے ہیں. دنیا میں آپ زندگی گزار کر کے دیکھ لینا, یہ دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے رہ جاؤ کہ کبھی پورے ہاتھ میں نہیں آتی. یہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح کہ وہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جس کو کوئی سمیٹتا رہتا ہے, ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا, ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا. دنیا پوری زندگی بھر تمہارے ساتھ یہی تماشا کرتی رہ جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کر لو. اعلیٰ حضرت نے کہا ساری دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے کوئی آتا ہی نہیں, اس کو راضی کیا وہ ناراض ہوا, اس کو راضی کیا یہ ناراض ہوا. کیوں سب کی رضا کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ ایک کو راضی کرو جس سے خالق بھی راضی ہو جائے, ایک کو راضی کرو. اور صحابہ یہ پوائنٹ جانتے تھے, اس لیے انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی, مصطفیٰ کو راضی کرنا شروع کیا. اگر نبی راضی ہے تو پوری کائنات راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت خود ڈالے گا. اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا اگر وہ 70 پردوں کے اندر بھی چھپا رہے, اللہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. تمہیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں, پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں. دل میں حب رسول بسا کر کے دیکھو, جہاں سے گزرو گے وہ جنگل منگل بنتا ہی رہے گا ہر جگہ. میرے عزیزوں میں تو بہت کم تر آدمی, میں ایک چھوٹا آدمی, لیکن مجھ سے جو نسبت جڑی ہوئی ہے وہ نام مصطفیٰ کی. دنیا مجھے جو پہچانتی ہے میرے باپ کے نام سے نہیں, مصطفیٰ کے قدموں کے نام سے. اور اسی لیے میں فخر سے کہتا ہوں یا رسول اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہم نے دیکھا ہے ان کی جو بات کرتا ہے ہر دل پہ راج کرتا ہے. 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری محفلوں سے اعلیٰ حضرت کا نام جاتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ فلسفی تھے, وہ سائنسدان تھے, بڑے پرہیزگار تھے, منطقی تھے, عالم تھے, فقیہ تھے. اس سب کی وجہ سے نہیں, وہ ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں. تو اس لیے کہ سینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عشق رسول, سبحان اللہ, بے شک, محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا. اس لیے دنیا آج بھی سروں پر رکھتی ہے, آنکھوں پر رکھتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے 700 سال بھی گزر جائے, 800 سال بھی گزر جائے, ہمارے مجمع کا بچہ بچہ جانتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ بردہ شریف, اس کے اشعار عربی میں ہے, سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی جھوم جاتے ہو. کس نے پڑھا تھا یہ بھی نہیں معلوم, لیکن 700 سال پہلے ایک ایسا عاشق رسول تھا جس کو لقوے کی بیماری ہو گئی تھی, فالج ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گیا تھا, بستر پر لیٹا. سارے حکیموں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا, ہاتھ اور پیر اٹھائے نہیں جا رہے تھے, اور عاجز و مجبور ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ام هبت الريح من تلقاء كاظمة او اومض البرق في الظلماء من اظم. فما لعينيك ان قلت اكففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنتي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. 170 اشعار ہیں, پڑھوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا, صبح ہوئی نہیں, آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک لبیک.
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक़ रसूल की बात इसीलिए पढ़ता हूँ कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है, आज भी असर है। हमने भी पुकारा है, हमने भी देखा है मनाजिर, हमने भी वो जलवे देखे, लेकिन उस बूसीरी का कसीदा अल्लाह ने हर जगह मशहूर आम कर रखा, इसलिए कि जो नबी की बात करता है वो क़यामत तक दिलों पर राज करता। सुभान अल्लाह। बाकी बेशक तुम कुछ भी जमा कर लो, जो भी ओहदे मनसब, अरे कल गुजर जाने दो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, जहां कुर्सी हटी पेपर के टुकड़े में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। दुनिया बना देती है कहां से कहां। वो 80 साल के 90 साल के बूढ़े जिनको हुकूमत ने साइड लगा कर रखा है, किसी मजलिस में बुलाते भी नहीं। एक जमाने में वो दबंग कहलाते थे, पूरी दुनिया को भड़काते थे। आज तो मौत की तमन्ना करते रहते हैं, न मौत आती है न कोई मिलने आता है। ये हालत क्यों हो गई? दुनिया जमा किया, तख्त जमा किया, ताज जमा किया, लेकिन मुस्तफा के कदमों में जो वाबस्ता हुआ है हमने देखा है। यहां हुजूर की गुलामी का हाल यह है, जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मोइने मिल्लत, अशरफी दूल्हा, मुहाफिजे नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। और असल बात तो यह है, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। यहाँ कोई पुराना नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब तुम्हें ये सारी चीजें हम साफ बता रहे हैं तो फिर इधर उधर की ठोकरें ना खाओ, इधर उधर ना जाओ। फिर बरेली वाला क्या कहता है सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एक बात बता रहा हूं आपको, कब्र के 3 सवालात अभी मैंने जिक्र किया। एक बहुत अजीम नुक्ता है, एक बड़े मुफक्किर है, उन्होंने फरमाया, बड़ा अजीम है। 3 सवालात कर रहे हैं फरिश्ते, तवज्जो। पहला सवाल कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये नहीं पूछ रहे तेरा रब कौन था, कब्र में पूछ रहे तेरा रब कौन है? कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था मरने से पहले, क्या था नहीं क्या है। मुर्दा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल आता है हुजूर को दिखा करके, अब फरिश्ते ये नहीं कहते इनके बारे में तू क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते कहते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां क्या कहता है नहीं, यहां ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर, इसलिए कि जलवा देखने के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, नहीं अफसोस है मालूम नहीं है, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलातो सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था। तुम्हारा तो यही होगा। और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मोइने मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहर साहब। सुभान अल्लाह। बस खुलासा कलाम ये है, वक्त की नजाकत का मुझे अंदाजा है, हासिल कलाम लुब्बे लुबाब यही है, हमारी तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, वो तैबा शिफा खाना है। उस दरे पाक से वाबस्तगी तुम्हारे दिलों की धड़कनों को संभालो, अहरे गैरे नत्थु घेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना,
आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता, वो दो कंधों पर बोझ एक कद्दू है। और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छीचड़ा है, एक लोथड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो, असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो वो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी, मैं जानता हूं मेरे अजीज, लोग ये डरे हुए भी हैं। मेरे हालात को देखकर लोगों ने ये सोचा था एक बड़ी आवाज को दबा दें, छोटे तो यूं ही दब जाएंगे। उनको पता नहीं जिस चीज के लिए तुम दबा रहे हो, यहां तो कानून ही अलग है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, बेशक। जिस चीज को दबाना चाहते हो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। हाँ, मेरे बाप दादाओं की बात कर रहा होता, खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता, या मैं कोई पार्टी बना करके वोट मांग रहा होता, दबा देते, मर जाता, फिर दूसरा कोई उठने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन नामे मुस्तफा की बात ऐसी है, नामे मुस्तफा की बात ऐसी है। मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा, सब देखती आ रही है दुनिया। ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम, और ना ही क़यामत तक कम होगा, क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और हालात की बात जहां तक आती है, मैं कहूंगा मेरे अजीजों, हजरत बहुत हमारे मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं, और बार बार पहले से भी कहते आए, बाद में भी कहते रहे, अब भी कहते हैं। वो बड़े हैं, उनकी नसीहत सराखों पर। हमारे लिए वो फिक्रमंद इसीलिए कि लोगों का ताल्लुक हमारे से बना है, दीन से वाबस्ता है, इसलिए उनकी बुजुर्गी और उनकी सोच और उनका फिक्र करना अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक, बेशक। फिर ये नहीं होगा सिर्फ हलवा पराठा खाएंगे, दावतें लूटते रहेंगे, और लोगों के यहां जाकर के अपनी शान का इजहार करते रहेंगे। मैं ये जानता हूं ये नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर पाक की मोहब्बत और अजमत और उनके इश्क की बात करेगा तो फिर आजमाया भी जाएगा, उसके लिए तो तैयार रहना ही होगा। लेकिन बदले में क्या मिलेगा? कुछ लोग ये कहते हैं क्या हुआ, सारा नुकसान तो हुआ, माल का नुकसान, इतने दिनों का नुकसान, बीवी बच्चों से दूर, पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रगल किए, कौन कौन सी मुसीबतें देखी। लेकिन मेरे अजीजों, उन्हें क्या अंदाजा, हमें क्या मिला, वो हम जानते हैं। लेकिन एक बात ज्यादा से ज्यादा ये, हमारे दिन खराब करोगे, माल खराब करोगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, जब हमने कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, तो फिर दुनिया क्या रह जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इम्तिहानात से गुजारे जाओगे, लेकिन एक ही दौलत अपने साथ रखो। दुनिया समेट करके तुम बचा ना पाओगे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत समेट कर रखोगे तो ये कब्र में भी जाएगी और हशर में भी जाएगी। काम आने वाली चीज की बात कर रहा हूं, और आंखों को बचा लो। जिस हुस्न के फरेब में तुम फंसते चले जाते हो, ये जाहिरी हुस्न है, थोड़े दिनों के बाद पिघल जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। और ये वादे मवादे, ये मुआहिदे, ये सब टूट जाने वाले। हमें पता है कितने आशिक माशूक हैं जो चांद तोड़कर लाने वाले थे, अपनी महबूबा के लिए तारे तोड़कर लाने वाले थे। उनकी महबूबाएं शिकायत करती है शादी के बाद, हजरत ये तो कान की एक बाली भी नहीं लाता, तारे लाने वाला था, घर में राशन और आटा नहीं लाता, चांद पर लाने वाला था। ये सब दुनिया मजाजी इश्क के ढकोसले। लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने हुजूर से कहा था मेरी जान आप पर कुर्बान, मुस्तफा ने उन्हें छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा नहीं, और अल्लाह ताला ने उन्हें उठाकर कहां से कहां पहुंचाया। आज भी दुनिया ये कहती है हुजूर की मोहब्बत में जो हुजूर को एक बार देखा है वो पूरी उम्मत के गौस अब्दाल कुतुब से भी आला।
کسی غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مقام ہے. ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتا. یہ بات یاد رکھیں, یہی ایک دولت ہے جو تمہیں بہت بلند کرتی ہے. آج مجھے جو پہچانتی ہے دنیا میں وہ جانتا ہوں صرف اسی بات پر, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر, وہ دیکھا ہے جلوے. اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں, آنکھوں کو تیار کرو اس جلوے جہاں آرا کی زیارت کے لیے, جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا. نشہ ہے چھوٹ جائے گا, جہالت ہے ختم ہو جائے گی, بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے. ہم نے تاریخ دیکھا ہے, جو ڈاکو تھے, چور تھے, جیسے جیسے تھے, ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی انہیں کہاں سے کہاں بنائی. فضیل بن عیاض کون ہے, حبیب اعجمی کون ہے, ان کی تاریخیں پڑھو. بشر حافی کون ہے, کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے. وہ نبی پاک کی محبت ہے, ان کی عظمت ہے. اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا, آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ملے گا, تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا. ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو, ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو, نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا, شراب بھی اور ڈرگز بھی, ساری چیزیں چھوٹیں گی. ایک تمنا کرو, ایک تمنا کرو, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے, اور اتنا ہی نہیں, بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو. وہ غیرت مند رسول ہے, وہ سخی رسول ہے, لجپال رسول ہے. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. پکارنے والوں نے پکارا ہے, جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے. دیر لگے گی, کبھی تو وہ وقت آئے گا, کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا, ہر چیز چھوٹ چکی ہوگی. آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا, اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا, مکھ چند بدر شاشانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھے کتی جاڑیاں. پھر اقبال کی بات آئے گی, اقبال کہے گا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی جلوے کو دیکھ کر کے بریلی سے آواز آئی تھی, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہار اب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, وہ وقت آئے گا اور آئے گا, اور اس دن ہر آواز پکارے گی لبیک یا رسول اللہ.